یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. پیش ہیں خبریں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل سری نگر میں ایک تقریب کے دوران جدید سہولیت سے لیس 500 کسان خدمت گروں کو عوام کے نام وقف کیا. ان کسان خدمت گروں کی بدولت کسانوں کو زراعت کے شعبے سے متعلق ہر ممکن مدد فراہم ہوگی، جس میں کاشتکاری کے لیے بیج اور دیگر ساز و سامان، نیز مارکیٹنگ، تکنیکی معاونت وغیرہ شامل ہے. اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ اس قدم سے ظاہر ہوتا ہے کہ انتظامیہ 13 لاکھ کسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے کس قدر پرعزم ہے. ایل جی نے مزید کہا کہ ان مراکز میں کسانوں کو زراعت اور ان سے منسلک شعبوں میں درپیش مسائل کا حل دستیاب ہوں گے. ایل جی سنہا نے کہا کہ زرعی شعبے کو اقتصادی منظر نامے میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت حاصل ہے، اس لیے حکومت اس کی ترقی کے لیے ہر ممکن اختراعی اقدامات کرے گی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کرمنل جسٹس اپریٹس کو ترجیح دینے کے غرض سے کل چندی گڑھ میں ای ایویڈنس، نیائے سیتو، نیائے شروتی اور ای سمن سسٹم کا افتتاح کیا. انہوں نے کہا کہ متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے ملک کا کرمنل جسٹس سسٹم تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نئے جدید فوجداری قوانین نے برطانوی قوانین کا بھارت میں خاتمہ کیا ہے اور ان قوانین میں سزا کے بجائے انصاف کی فراہمی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل رات 3 ممالک جن میں فجی، نیوزی لینڈ اور تیمور لیسٹ شامل ہیں کے دورے پر روانہ ہوئی. ابتدائی پڑاؤ میں صدر مرمو فجی کا دورہ کریں گی، جس دوران وہ دونوں ممالک کے بیچ مشرق نواز پالیسی کو مستحکم کرنے پر زور دیں گی. اس دوران فجی کے صدر کیٹون ویئر اور وزیر اعظم سٹیونی ربوکا کے ساتھ باہمی مذاکرات بھی کریں گی. وہ فجی میں رہنے والے غیر مقیم بھارتیوں سے بھی ملاقات کی ہوں گی. 8 اور 9 اگست کو صدر مرمو نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گی. دورے کے آخری پڑاؤ میں وہ تیمور لیسٹ میں مذاکرات میں شامل ہوں گی. چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان آج نئی دلی میں فوج کی تینوں شاخوں کی اعلی سطح کی مالی معاونت سے متعلق ایک کانفرنس کی صدارت کریں گی. کانفرنس کا مقصد مسلح افواج کے مالی معاملات میں ہم آہنگی میں اضافہ کرنا ہے اور اس میں وزارت دفاع کے سینئر افسران، دفاع سے متعلق خاطوں کے کنٹرولر جنرل اور دیگر شخصیتیں شرکت کریں گی. کانفرنس کے دوران دفاع سے متعلق مالیات اور دفاع ساز و سامان خریدنے میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے طور طریقے تلاش کرنے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزارت خارجہ نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں جاری صورتحال کے پیش نظر بھارتی شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر کرنے سے خبردار کیا ہے. وزارت نے اپنی تازہ ایڈوائزری میں بنگلہ دیش میں مقیم بھارتی شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی احتیاط سے کام لیں اور آنے جانے کی سرگرمیوں کو محدود کریں. بنگلہ دیش میں بھارتی سفارتخانے نے کچھ ہنگامی فون نمبرات جاری کیے ہیں اور وہاں موجود بھارتی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان نمبرات کے ذریعے سفارت خانے کے ساتھ رابطے میں رہیں. نمبرات ہیں 880195838369، 880195838368، 88019374000591. پونچھ انتظامیہ نے شری بوڈھا امرناتھ جی یاترا میں شامل ہونے والے یاتریوں کی سہولیت کے لیے ایک ویب سائٹ کا افتتاح کیا ہے. واضح رہے یہ یاترا 7 اگست کو شروع ہونے جا رہی ہے. آکاشوانی کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے یاتری رجسٹریشن عمل اور دیگر معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ یاترا 10 دن تک جاری رہے گی، جس میں ملک کے بیشتر حصوں سے آئے ہوئے یاتری شرکت کریں گے. پیرس اولمپکس میں بھارت کی ہاکی ٹیم پینلٹی شوٹ آؤٹ میں برطانیہ کو 4-2 سے ہرا کر سیمی فائنل میں داخل ہو گئی ہے. البتہ بیڈمنٹن میں بھارت کے سرکردہ کھلاڑی لکشیا سین سیمی فائنل میں ہار گئی. لکشیا سین پہلے گیم میں اپنی اچھی کارکردگی کے باوجود 20-22 سے شکست کھا گئی، جبکہ دوسرے گیم میں انہوں نے 6-0 سے جیت حاصل کی تھی. اب وہ کانسے کے تمغے کے لیے ملیشیا کے لی زی جیا کے ساتھ کھیلیں گے. وادی کے کئی علاقوں میں آج صبح سویرے سے بارشیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں گرمی کی شدت کم ہوئی ہے اور لوگ قدرے راحت محسوس کر رہے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.